رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی وفی روایت اخری فمن رغب عن سنتی فلیس منی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آیات مبارکہ جو تلاوت کی گئی ہے قرآن مجید کے 3 مقامات سے ہیں۔ یہ وہ آیات ہیں تو محفل عقد میں پڑھی جاتی ہیں، نکاح خوانی میں، خطبہ نکاح کہتے ہیں اسے، اور وہ احادیث ہیں اس میں 2 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہیں عموماً، مسنون ہے یہ۔ جیسا کہ آپ سے عرض کی جاتی کی بات کہ انشاءاللہ آج جو ہے ہم شادی اور نکاح سے متعلق جو ہے اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، اور اس کو کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی زندگیوں میں نکاح کو کیسے جو ہے رائج کیا ہے، اس لیے آج بڑی ہی اہم بات ہے یہ، اس لیے اس کو بہت ہی ہم انشاءاللہ بہت غور و فکر کے ساتھ عرض کریں گے، کیونکہ یہ معاملہ آج جن حالات سے ہم دوچار ہیں ہر گھر، تو اسلام نے اس کا بڑا ہی پیارا اور آسان حل بتایا ہے۔ آیات مبارکہ جو پڑھی گئی ہے نا، ان کا سب سے پہلے آپ ترجمہ سن لیجئے۔ سب سے پہلی آیت ہے سورہ نساء کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو، اے انسانوں، اپنے رب سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے بچو، جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا پروردگار ہے۔ اور یہاں پہ رب کی جو معنی آ رہی ہے نا، تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا، اسے کہتے ہیں رب، ہر ضرورت کو پورا کرنے والا۔ اسی طرح عورت اور مرد کی بھی ایک ضرورت ہے نکاح، اس کو بھی اللہ پورا کر رہا ہے یہاں پہ، ہے نا، ربکم الذی، جو تمہارا رب ہے، بڑا ہی پالنہار ہے وہ، اور اس ضرورت کو بھی پورا کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور ڈرو اس رب سے فرمایا، اس کی قدرت یہ ہے کہ اس نے ایک نفس کو بنایا، ایک نفس کو حضرت آدم کو بنایا، پھر اسی نفس اس کا ایک جوڑا بنایا، اور اسی ایک جوڑے سے اس زمین کے اوپر اللہ نے کثرت سے مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ یہ ہے پہلی آیت مبارکہ جو نکاح خوانی میں پڑھی جاتی ہے، اور یہاں پہ آدم علیہ السلام کا ذکر کر رہی ہے اللہ تعالیٰ۔ پہلا جوڑا، سب سے پہلا جو جوڑا بنا وہ آدم اور حوا کا تھا، ہے نا۔
اس کو جوڑا کہیے، پہلا سب سے پہلے آپ رشتہ کہیے، جو بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہہ لیجئے، لیکن سب سے پہلا جو رشتہ ہے وہ میاں اور بیوی کا ہے، جو قرآن کہتا ہے نا. اس کے بعد میں رشتے بنتے ہیں. اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے اس آیت مبارکہ کے اندر ماں باپ کا رشتہ بھی بعد میں ہے نا. ماں باپ کا رشتہ بھی بعد میں ہے. پہلا رشتہ کس کا ہے؟ میاں اور بیوی کا ہے. حضرت آدم اور حضرت حوا، جب یہ دونوں کا جوڑا ہوا تو پھر ان سے جو اولاد ہوئی اب یہ ماں باپ کہلائے. پہلے ماں باپ نہیں، اب ماں باپ کہلائے. اب بھائی بھائی کہلائے. اب یہاں سے رشتے بننا شروع ہوتے ہیں. اب دو طرفہ رشتے بنتے ہیں یہاں پہ. اب ایک ددیال کا رشتہ بنے گا، ایک ننیال کا رشتہ بنے گا. ادھر ماموں ہے تو ادھر چاچا ہے، ادھر خالہ ہے تو ادھر پھپھو ہے. اب یہ دو رشتے، دو شاخیں پھیل جائیں گی. اب پہلا رشتہ یہ ہے اصل میں زوجین، میاں اور بیوی کا رشتہ ہے. اس کو زفرا، اور اسی رشتے سے جناب یعنی نسل چلتی ہے نا. تو اسی طرح ہم بھی نکاح کرتے ہیں تو اس کے بعد ظاہر ہے اس کے بعد اولاد ہوگی تو نسل چلے گی. بابا دادا پردادا فلاں 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 چلتے ہیں، خاندان بنا اسی سے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات کہنے کا مقصد بھی ہے کہ یہ ہے یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے دیکھو تم تمام انسانوں کی اصل اور نسل ایک ہے. تمام انسانوں کی اصل اور نسل ایک ہے. کوئی اونچ کوئی نیچ کوئی ذات ہے ہی نہیں. کوئی اعلیٰ ذات کوئی ادنا ذات، سمجھ میں آ رہا؟ جیسا ان کے پاس ہوتا ہے کوئی بمن ہے تو کوئی شودر ہے تو کوئی ہریجن ہے فلاں فلاں، یا ہمارے پاس بھی ہے جناب کوئی سید ہے کوئی پٹھان ہے کوئی فلاں فلاں. یہ ذاتوں میں جو بانٹ لیے نا، اللہ فرماتے کہ نہیں، تمام انسانوں کی ذات اصل میں ایک ہی ہے. پورے انسانوں کی، مذہب سے تعلق نہیں اس کا. لفظ انسان سب آدم کی اولاد ہے. ابو جہل بھی آدم کی اولاد، نمرود بھی آدم کی اولاد، فرعون بھی آدم کی اولاد، یہ سب آدم کی اولاد ہی ہے. اسی تو کہہ رہا اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس، اے انسانوں. یہ آیت مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی خطبے کے لیے. جب نکاح ہوتا ہے تو آیت پڑھی جاتی ہے سب سے پہلے، اور اس کے بعد فرمایا کہ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. رجالن اس کے معنی مرد، کثیرن کثیر کے معنی کثرت سے، ونساء کثرت سے، مرد اور عورتوں کا اللہ پھیلا دیا. ابتدا ایک سے ہوئی تھی، آج اربوں کتنے عرب کے تعداد میں، آج خرب عرب کیا کہتے ہیں برابر سے، وہی سب انسان. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. آگے چل کے اللہ فرماتے ہیں کہ ڈرو اس رب سے جس کا واسطہ دے کے، جس کی دہائی دے کے آپ رشتے اور ناطے طے کرتے ہیں، ہے نا. کیونکہ اللہ کے بنائے ہوئے رشتے ہیں یہ نا، اس اعتبار سے. اور ایک بات یہاں پہ اہم ہے، اس کو بھی ذرا نوٹ کر لیں آپ. وہ یہ ہے جتنے بھی رشتے بنتے ہیں نا، جتنے رشتے ہیں وہ سب اللہ کے بنائے ہوئے رشتے ہوتے ہیں. سب اللہ کے بنائے ہوئے رشتے ہیں، خود بخود بن جاتے ہیں وہ. لیکن ایک رشتہ میاں بیوی کا اللہ نے ہمارے ہاتھ میں رکھا ہے. تم اب رشتہ تلاش کرو. اور کر رہے ہیں بات کو آپ؟ یہ رشتہ اوپر سے نہیں بنتا. عموماً لوگ بولتے ہیں اوپر بنتے، نہیں، اوپر کوئی باقی کے میاں بیوی سے ہٹ کے جتنے رشتے سے اوپر بنتے وہ خود بخود آٹومیٹکلی رشتے بناتے نہیں. اب وہ خود بخود اللہ کی طرف سے بن جاتے ہیں. لیکن انسان کے ہاتھ میں ایک رشتہ دیا گیا ہے، وہ ہے صرف میاں اور بیوی کا. لڑکے والوں کو حکم دیا کہ تم لڑکی تلاش کرو، پھر اسے لڑکی والوں کو لڑکا تلاش کرو، رشتہ جوڑو تم لوگ. یہ ہمارے ہاتھ میں دیا اللہ تعالیٰ. یہ ایک امتحان ہے اب ہمارا. باقی رشتے خود بخود بن جاتے ہیں. اب تو دیکھیے، اب آپ نکاح خوانی ہوتی ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ مطلب یہی ہوتا ہے کہ بھائی سب کو دعوت دیتے ہیں کہ اب شادی ہو رہی، بھائی آج سے ہمارے داماد ہے، یہ آپ سے ہماری بہو ہے، بھلا یہ رشتے ہوتے ہیں نا. یہ ہم خوشی میں بلاتے ہیں، بتاتے ہیں ہم ایک رشتہ طے کر رہے ہیں آج، اور یہ یہاں سے ایک رشتے بنیں گے. اب لیکن ماں باقی کے جتنے بھی رشتے کبھی دعوت دے کے نہیں بلائے ہم، بھائی آج دعوت ہے آپ کی، کیوں کہ آج سے نہ ہمارے خالو ہے، یہ آج سے ہمارے ماموں ہے. کو دعوت دے کے بلایا آپ یہ رشتے کے لیے؟ نہیں بلائے نا. خود بخود ماموں بن گئے، خود بخود خالو بن گئے، خود بخود پھپھا بن گئے، خود بخود چچا بن گئے. اب
بلا کے جو رشتہ بنایا جا رہا وہ میاں بیوی کا ہے صرف، یاد سے ہمارے یہ ہے اس کے خصوصیت اور ایک بھی، اور یہ بہت بڑا امتحان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رشتہ ہم کو دے کے امتحان میں ہمیں ڈالا ہے جی۔ فرمایا کہ جس کا نام لے کے، جس کی دعائی دے کے تم رشتے اور ناطے طے کرتے ہو تو اس معاملے میں اللہ سے ڈرو، یعنی رشتے اور ناتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو ذرا، کیونکہ رشتے، اب یہ آیت بنی ہے نا، اب یہ جہاں پہ پڑھی جا رہی ہے خطبہ نکاح میں، اب کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ رشتہ بنایا جا رہا، رشتہ جوڑا جا رہا۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ اب رشتے بنانے کے معاملے میں تو اللہ سے ڈرو، کیا ہونی؟ رشتہ توڑو مت، بناؤ۔ بنانا ہے رشتہ، توڑنا نہیں ہے آپ کو۔ یہی بات ہے جو حدیث میں بھی آتے ہیں نا، رشتوں کو کاٹنے والا، توڑنے والا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، یہ بات ہے۔ اسی لیے ہمارے پاس طلاق کا ایک مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ حلال چیزوں میں کسی چیز سے اگر ناراض ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ طلاق ہے، کیونکہ اس کے معنی رشتے توڑنے کے نہیں، رشتے توڑ دینے کے معنی تھے، اور اللہ کا حکم تو رشتے جوڑنے کا ہے جہاں تک ہو سکے۔ آخری 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 صورت میں اللہ نے اس کی اجازت دیا ہے، وہ بھی بہت سارے شرائط لگا کے طلاق کے سلسلے، وہ تو انشاءاللہ اس کا ایک موضوع الگ ہے ہمارا، اس پہ گفتگو کریں گے۔ یہ آیت مبارکہ یہ بتا رہی ہے کہ اتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کے تم رشتے طے کر رہے ہو اس معاملے میں، یعنی رشتوں کو نبھاؤ، اب توڑو مت۔ اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پر پوری طریقے سے نگران ہے، وہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، تم دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو۔ یہ آیت ختم ہو گئی یہاں پہ۔ دوسری آیت پڑھی جاتی ہے سورہ آل عمران کی، اس میں ایمان والوں سے خطاب ہے۔ اب یہ تمام انسانوں سے تھا، اب وہ انسانوں میں سے ان لوگوں کو جناب مخاطب کیا گیا جو اللہ اس کے رسول مانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ باقی کو چھوڑ دو، اب وہ نہیں مانے، اب تم مانے ہیں نا تو تم کو کیا کرنا ہے؟ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے مومنو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے زندگی گزارو، تم بچتے ہوئے، یعنی اللہ کی ناراضی سے مراد کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر اس عمل سے بچنے کی کوشش کرتے رہو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ ہے تقویٰ اصل میں۔ اور ہر وہ عمل کرنے کی، وہ کام کرنے کی کوشش کرو جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور یہ انسان کا نیچر ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ یہ انسان جہاں پہ کام کرتا، کوئی سیٹ کے پاس، کوئی مینیجر کے پاس، فلاں فلاں، کیا کرتا ہوں بھائی، کوئی سیٹ خوش رہنا میرے سے بولتا ہوں، سیٹ ناراض ہو گئے تو میرا نقصان ہو جاتا، پھر نوکری سے نکال دیتا، انکریمنٹ روک دیتا، فلاں فلاں جو فیسلٹیز ملنے وہ نہیں ملتے۔ اگر میرا سیٹ خوش ہو گیا تو تنخواہ سے ہٹ کے بھی میرا خیال کریں گا انہیں، یہی سوچتا ہے نا ہر آدمی جہاں کام کر رہا ہے، یہی سوچتا نا بھائی۔ نہیں، کوئی فیکٹری میں آپ کام کر رہے ہیں تو اس لیے ظاہر ہے کہ کوئی کام ایسا نہیں کرتے آپ کمپنی کے خلاف ہو، کیونکہ اگر ایسا کریں گے آپ تو آپ کا انکریمنٹ، آپ کی ترقی روک دی جائے گی، آپ اسے ڈرتے ہیں، آپ اسی لیے کوئی ایسا کام نہیں کرتے آپ۔ تو آدمی کا نیچر ہے، جب آپ یہ معاملی دنیا کے لیے چند کوڑیوں کے لیے آپ اتنا خیال رکھ رہے ہیں، وہ رب جو ہمارا پالن ہار ہے تو اس کو راضی رکھنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہاں سوچ رہے ہیں ہم بھائی سیٹ ناراض نہیں ہونا، کبھی یہ سوچا کہ ہم نے میرا رب ناراض نہیں ہونا؟ نہیں، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اس کی بھائی۔ اہمیت تو سیٹ کی ہے، اہمیت تو مینیجر کی ہے، اہمیت تو اعلیٰ ہر غیروں کے اتھو متھو کی ہے، لیکن اللہ کی اہمیت نہیں ہے۔ زبانی طور پہ ہے نہیں بول کے نہیں، مگر عملی طور پہ اللہ اس کے رسول کی اہمیت نہیں ہے۔ رسول ناراض ہو تو ہو جانے دو، کیا ہونے کا ہے، صرف ناراض نہیں ہونا، تو یہ مسئلہ ہے۔ تو بہرحال اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اے ایمان والو، تقوی کا حق پورا ادا کرو۔ تقوی کا حق ادا کرو کہ مطلب کیا ہے؟ ایسی زندگی گزارو جس سے اللہ ناراض نہ ہو، یہ حق ہے تمہارا، اللہ کا تمہارے اوپر۔ اور وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور پھر یہ بات بتا دی گئی کہ یاد رکھو جب بھی تمہیں موت آئے، اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، تو وہ وقت تمہارا اللہ کی رضا میں عمل کرتے ہوئے رہنا، مسلم رہنا، تم مطیع و فرما بردار رہنا، مسلم کے معنی یہ ہے۔ تیسری آیت مبارکہ پڑھی گئی سورہ احزاب کی،
وہاں پہ بھی پھر ایمان والوں کا خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا، یہ بھی نکاح میں پڑھی جاتی ہے آیت مبارکہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے بچو، وقولوا قولا سدیدا، اور جب بھی بات کرو بڑی سچی بات کرو، پکی بات کرو، مضبوط بات کرو، لوگوں کے ساتھ ہیر پھیر مت کرو، تم دل میں کچھ ہے، زبان سے کچھ بول دے رہی، لیتے خود کچھ ارادہ ہے، دیتے خود کچھ الگ ہے، ہوتا ہے نا ایسا، لے تو لے بعد میں دیکھا جائے گا بھائی، سمجھ میں آ رہا؟ فرمایا کہ نہیں، خبردار، قولوا قولا سدیدا، بات تمہاری مضبوط ہونا، بات تمہاری سچی اور پکی ہونا، جو بولے وہ کرنا، تو پھر وہ کام کرو، نہیں تو معذرت کر لو، آپ معافی مانگ لو، آپ، یہ اللہ کا حکم ہے اللہ کی طرف سے۔ کیوں؟ یصلح لکم اعمالکم، اگر تم ایسا کرو گے، جو بولو گے اس کے اوپر قائم رہو گے، تو اللہ کیا بول رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی کی اصلاح کرے گا، تمہیں نیک اور صالح بنا دے گا، لوگوں کی نظروں میں تمہارا وقار، تمہاری عزت بڑھ جائے گی۔ نہیں بھائی یہ بندہ بڑا وعدے زبان کا پکا ہے بھائی، ہے نا، یہ بندہ گھماتا پھراتا نہیں بھائی، یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا بھائی، سمجھ میں آ رہا؟ اگر کسی سے گفتگو کر رہے ہیں آپ، یہ فلاں کر رہے ہیں بھائی، یہ بات آپ کو کون بولے؟ ارے فلاں صاحب بولے، ہاں اگر وہ بولے تو بات سچی ہے بھائی، وہ آدمی گھماتا پھراتا نہیں، غلط بات نہیں کرتا وہ آدمی۔ ارے کون بولے انہیں فلاں، ارے اس کی بات پہ کیا بھروسہ کر رہے یارو تم، سمجھ میں آ رہا؟ ہم خود بولتے ہیں نا، یہ اللہ وہی بات بول رہی ہے۔ اگر واقعی میں تم چاہتے کو معاشرے میں، سوسائٹی میں، سماج میں تمہارا وقار ہو، تمہاری عزت ہو، تمہارا احترام ہو، تمہارے اوپر بھروسہ کیا جائے، تو اللہ بول رہے ہیں کہ جب بھی گفتگو کرو، لین دین کرو، معاملات کرو، تو بڑا سچا اور پکا کرو وعدہ لوگوں سے، یہ اللہ حکم دے رہے ہیں۔ اور یہ آیت کہاں پڑھی جا رہی؟ نکاح میں پڑھی جا رہی۔ کیوں پڑھی جا رہی؟ اب یہاں پہ دو خاندان جو کل تک ایک دوسرے کو جانتے اور پہچانتے نہیں تھے، اب یہ خاندان میں آ رہے ہیں، اب ان کے اوپر کچھ حقوق عائد ہو رہی ہیں، ہے نا۔ اب یہاں پہ شوہر صاحب کو باضابطہ ہاتھ میں ہاتھ دے کے لڑکی کے والد ان سے اقرار کرایا جا رہا کہ کیا بھائی آپ کی بیٹی کو میں اپنے ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے، مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہی ہوا کہ وہاں باپ بیٹھ کے کر رہے ہیں کہ آپ لڑکی کے والد بیٹھ کے، اب اس نکاح خانے کے اندر عقد نکاح، عقد کہتے ہیں اصل میں کسی چیز کو بانڈ کرنا، باندھنا، گیٹی ڈالنا، اسی عقد کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ باضابطہ دونوں کے اندر ایک ایگریمنٹ ہو رہا ہے زندگی کا ایک دوسرے کے لیے، ہاں۔ اب اس وقت اب باپ لڑکی کا جب اپنے داماد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے جب بات کرتے ہیں نا، وہ سبھی کو جانتے ہیں، اور جو شادی کر چکے انہوں تو بولے سو ہے، لیکن نہیں کرے جو لوگ شادی، وہ تو سنتے ہیں نا بیٹھ کے کیا ہو رہا سو، ہے نا۔ کیا بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ اب یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ اب آپ کی بیٹی آج اس وقت سے اب اس کا میں اسپانسر ہوں، کل تک آپ تھے، کب تک؟ کل تک کون تھے؟ ماں باپ تھے، اب میں لے کے جا رہا ہوں آپ کی بیٹی کو، اب میں ذمہ دار ہوں آپ کی بیٹی کا، اور میں بالکل اسی طرح رکھوں گا آپ کی بیٹی کو جس طرح آپ نے رکھا ہے، وہ عہد ہو رہا ہوں۔ ہاں اس کے ڈیپ میں اگر جائیں گے نا آپ تو وہ بات ملے گی آپ کو وہاں کے اندر، یہی بات کہی جا رہی، قولوا قولا، بات مضبوط کرو بول رہے اللہ، گھمانے پھرانے والی بات نہیں ہونا، اب ایک رشتہ ہو رہے ہیں آپ، اور اسی وعدے کی بنیاد کے اوپر وہ لڑکی اپنے باپ، اپنے ماں کو، پورے رشتہ داروں کو، بھائیوں کو، سب کچھ چھوڑ کے آپ کے پاس آ رہی، اسی وجہ سے آ رہی کہ تم نے وعدہ کیا ہے۔ یہ ہے اس آیت میں وہ ہے، لیکن سن رہا کون اس کو؟ سمجھ رہا کون اس کو؟ مسخرہ پنا کر لیے نکاح کو لوگ، سمجھ میں آ رہا؟ اسی لیے زندگیاں ختم ہو رہے ہیں، رشتے ٹوٹ جا رہے ہیں، نبھ رہے ہیں، لڑکے بچے بڑا، چلیے اس کی نہیں تو ترجمانی یہی تھی اس آیت کی، قولوا قولا سدیدا، اگر تم بات بڑی مضبوط کرو گے، پکی کرو گے، تو اللہ تمہیں نیک اور صالح بنا دے گا، اور یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم، اور پھر اگر تم یہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں اللہ راضی ہو جائے، ناراض نہ ہو، تو پھر بھول چک میں جو تم سے چھوٹے موٹے گناہ ہو رہے ہیں نا، اللہ اس کے اوپر پردہ ڈال کے تم کو معاف بھی کر دے گا۔ لیکن تمہاری کوشش تو یہی ہے کہ بڑے گناہوں سے بچنا ہے، اس کے باوجود بھی انسان بشر ہے، غلطی خطا ہوتی ہے، تو ایسی خطا، ایسے گناہ جو نیکی کرتے ہوئے تم سے ہو رہے ہیں، تو اللہ معاف کرے گا، اللہ معاف کر دے گا، تمہاری مغفرت کر دے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، ہر انسان کامیابی چاہتا ہے،
تو پہلے یہ پتا کر لو تو کامیابی کسے کہتے ہیں، کامیابی کسے کہتے ہیں. کوئی بھی رہنے دو، وہ چاہے اسٹوڈنٹ رہنے دو، چاہے تاجر رہنے دو، چاہے سائنٹسٹ رہنے دو، چاہے کھلاڑی رہنے دو، چاہے فوجی رہنے دو، ہر کوئی اپنی فیلڈ میں کامیابی چاہتا ہے. یہی ہے نا؟ تو اللہ یہ بول رہے ہیں کہ پہلے تم کامیابی کسے کہتے ہیں وہ تو معلوم کر لو. تم انسان کامیابی کیا ہے نہیں معلوم کرا، اور اسی لیے نہیں معلوم کر کے جو اس کے سامنے دکھ رہا اسی کو کامیابی سمجھ رہا انہیں. کیا تم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر دولت کا مل جانا، اقتدار کا مل جانا، شہرت کا مل جانا، فلاں فلاں میڈلوں کا مل جانا، کیا یہ کامیابی ہے؟ تو پھر یہ کامیابی نہیں ہے. اسی لیے نہیں ہے کہ جن کو میڈل ملے، جن کو دولت ملی، جن کو اقتدار ملا، جن کو فلاں، وہ سب یہیں رکھ کے خالی ہاتھ 2 گز کے زمین میں چلے گئے. کہاں ہے کامیابی؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ اللہ پوچھنے کامیابی. ہاں، اس کے جو میڈل گھر میں رکھے تھے وہ بعد میں اسکراپ بن جاتے، کچرے کی ٹونگری میں جاتے. ہو بہت محنتوں سے لیا تھا انہیں. کہاں گئے وہ؟ کہ کسی کے کام میں آئی؟ وہ نہیں آئے، انہیں چلا گیا تو قصہ ہی ختم. تو پھر اس کو کامیابی سمجھ رہے تم؟ نہیں. اب کامیابی کیا ہے سنو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. کامیاب وہ ہے دراصل جو دنیا میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے دنیا سے چلا جائے، اللہ اس کے رسول کے احکامات کے اوپر عمل کرتے ہوئے دنیا سے چلا جائے، وہ کامیاب ہے اصل میں. وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو کل مرنے کے بعد حساب کے دن جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت کی منمانی زندگی میں داخل کر دیا گیا، اللہ بول رہے وہی کامیاب ہے دراصل. یہ ہے کامیابی. تم جو سوچ رہے ہو کامیابی نہیں ہوتی، نہیں ہے کامیابی، وہ کامیابی نہیں ہے. اور دنیا کے اندر انسان جو چاہ رہا تھا اور اس کو چاہت کے مطابق کچھ مل بھی گئی کوئی چیز، تو یہاں پہ ہر کامیابی کے پیچھے کیا ہے؟ خطرہ. ہر کامیابی کے پیچھے خطرہ ہے. کامیاب ہے انہیں بڑا خوش ہے لیکن خطرہ ہے اس کو. اقتدار پہ ہے، پتہ نہیں تختہ کب اس کا پلٹنے والا ہے، خطرہ ہے. نہیں ہے خطرہ. صحت ہے، تندرست ہے، فلاں ہے، خطرہ ہے بیمار ہو جانے کا. نہیں ہے. دولت مند ہے، سب کچھ ہے، خطرہ ہے مفلس ہونے کا. نہیں دیکھے مشکل کتنے ہوتے. تو یہاں پہ ہر چیز کو خطرہ ہے. اور وہی کی زندگی ہے جہاں پہ خطرہ نہیں، وہ موت کے بعد کی زندگی ہے. جہاں پہ موت ہی نہیں تو خطرہ کس بات کا؟ خطرہ کس بات کا؟ تو بہرحال یہ آیت مبارک آئی، یہ تمہید تھی اس کی. تو اب آگے چلتے ہیں ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی نکاح کے سلسلے میں. سب سے پہلے جو احادیث پڑھی گئی ہیں نا ان کا ترجمہ آپ سن لیجئے. الدنیا کلھا متاع. یہ دنیا ساری کی ساری یوز اینڈ تھرو ہے. کیا فرمایا؟ استعمال کر کے چھوڑ کے نکل جانا ہے. صوبہ تخت و تاج رہا، دولت رہی، فارم ہاؤس رہے، گاڑیاں رہے، مکانات رہے، انہوں چلے گئے. جانے کے بعد اولاد ہے، گاڑی کھڑی ہوئی ہے سامنے، کوئی دور دراز سے آئی، کیا بھائی بہت دھل گئے ہم گاڑی میں. نہیں وہ سب ہمارے والد صاحب کی گاڑی تھی. تو والد صاحب کہاں ہیں؟ ہم چلے گئے، گاڑی رہ گئی. یہ والد صاحب کی کرسی اس پہ بیٹھا کرتے تھے، کرسی رہ گئی، والد صاحب چلے گئے. نہیں، یہ بات بتائی جا رہی ہے. یوز اینڈ تھرو. یوز کرو، نکل جاؤ چھوڑ کے. آپ کے ساتھ آنے والی کوئی چیز نہیں ہے یہاں سے. الدنیا کلھا متاع. ساری دنیا صرف استعمال کرنے کا ساز و سامان ہے. وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. کان کھول کے سن لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری دنیا تم کو مل گئی اور سب کو استعمال میں ہے تمہارے. سب سے بہترین اگر کوئی چیز ملی ہے تم کو، وہ تمہاری ایک نیک اور صالح بیوی ہے. تم کو یہ ہے، یہ تمہارا ساتھ دے گی، یہ تمہارا ساتھ دے گی. یہ بات ہے نیک اور صالح. دوسری حدیث آئی، آپ نے فرمایا النکاح من سنتی. نکاح کرنا، کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ میرا طریقہ ہے.
میری سنت ہے، میرا عمل ہے۔ دوسری حدیث میں کیا بات آئی؟ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے کے مطابق نکاح نہیں کیا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، بخاری مسلم ساری حدیث کی کتابوں میں حدیث ہے، الفاظ آپ اگر غور کر کے دیکھیں گے اس حدیث کی کیا ہے، فمن رغب، پہلی بات تو فرما کہ نکاح کرنا میرا طریقہ ہے، میرا عمل ہے، میری سنت ہے۔ دوسرے حدیث میں بات فرمائی گئی کہ جس نے میرے طریقے کے مطابق نکاح نہیں کیا فلیس منی، پس وہ مجھ سے نہیں ہے، میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ اب ان الفاظ کے اوپر ہم غور کریں گے۔ فمن رغبا، عربی کے الفاظ، یہ رغبا رغبت کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ رغبت، کسی سے رغبت پیدا ہو جانا، دلچسپی پیدا ہو جانا، وہ چیز آپ کو اچھی لگنا، اسے رغبت کہتے ہیں، ہے نا۔ اب کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے رغبت نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ حدیث آ گئی، وارننگ بھی آ گئی، تنبیہ بھی آ گئی، دو حدیث۔ تیسری حدیث ایک آتی ہے اس میں آگے چلنے سے پہلے، کیونکہ تمہید باندھ لیں گے ہم، اس کے بعد میں انشاءاللہ تشریحات کریں گے نکاح کے سلسلے میں۔ دو احادیث اس سلسلے میں آتے ہیں، ایک لڑکے والوں کے لیے، ایک لڑکی والوں کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لڑکی والوں کو، ظاہر ہے کہ جس کے گھر میں لڑکی ہے تو لوگ آئیں گے پوچھنے کے لیے، رشتہ دار، غیر رشتہ دار، کوئی بھی نہیں، تو یہاں یہ بات کہی گئی لڑکی والوں کو، جب تمہارے یہاں کوئی ایسے لڑکے کا رشتہ آ جائے، اور سے سن لو، جب تمہارے یہاں ایک ایسے لڑکے کا رشتہ آ جائے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی رشتہ آ گیا تو اس کے بعد تحقیق کریں گے نا بھائی، بچہ کون ہے، کیا ہے، کہاں رہتا، کیا کرتا، سوسائٹی کیا ہے، اس کے دوست احباب کیا ہے، سب دیکھنا پڑتا آپ کو۔ ہاں، اٹھا کے نہیں دیتے تھے، اب اٹھا کے خالی مکان دینا تو دنیا کی تحقیق کر رہے ہیں، اب کرایہ پہ دینا رہا تو یہاں تو بیٹی کیوں دے رہے ہیں آپ؟ اندھے بن کے دینا نہیں ہے آپ کو، آپ کے دل کا ٹکڑا ہے وہ آپ کے۔ اگر غلط مقام پہ چلے گئی، غلط لوگوں میں چلے گئے تو زندگی بھر اذیت ہے پھر وہ۔ اسی لیے پوری دور اندیشی کے ساتھ، پورے غور و فکر کے ساتھ، پوری تحقیق کے ساتھ، وہاں پہ کوئی اور بات نہیں بولے اللہ کے نبی، کوئی یہ نہیں بولے کہ جس کی دولت سے اگر تم مطمئن ہے، نہیں بولے جس کی جائیداد سے اگر تم مطمئن ہے، یہ بھی نہیں بولے، نہیں، کیا بات بولے تو یہ بولے کہ جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہے تحقیق کرنے کے بعد کہ واقعی میں لڑکا دیندار بھی ہے، نماز بھی پڑھتا، روزی بھی رکھتا، فلاں جو بھی ہے، بہرحال دیندار تو ہے۔ خالی دیندار نہیں بولے، دو باتیں بولے اس میں، اخلاق بھی ہونا ہے، پھر اس کے دو باتیں شرط ہے، دو، جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہے تو پھر اس رشتے کی دیر مت کرو، فوری نکاح کرو، دیر نہیں کرنا۔ اب باقی کوئی چیز زیادہ نہیں دیکھنا ہے آپ کو، جو چیز مین دیکھنے کی وہ یہی ہے اصل میں، باقی کی ساری چیزیں وہ سیکنڈری ہے، ان کو بنیاد نہیں بنانا ہے، بنیاد تو اس کو بنانا ہے۔ یہ بات کہی گئی، جس کے دین اور اخلاق سے، آج اخلاق لازمی ہے، یہ دیندار ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا لے کے بد اخلاق ہے، کیا کرتے لے کے اس کو؟ بڑے نمازیں پڑھتا ہے، کیا بد اخلاقی ہے، صحبت خراب ہے، دوستاں خراب ہے، کیا کرتے رکھ کیا؟ نہیں، صحبت کا اثر تو ہوگا ہی کیسا بھی۔ تو اسی لیے فرمایا جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہے، ایسا گھرانہ ہے تو ظاہر ہے کہ جس کے دین اور اخلاق سے ہے تو اس کا گھرانہ بھی دیندار ہی رہیں گا، اس کے ماں باپ بھی دیندار ہی رہیں گے، تو پھر اس کو آگے بڑھاؤ کاروائی کو اور نکاح کر دو۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری حدیث یہ آتی ہے لڑکے کے متعلق بھی، اگر تمہارا لڑکا بالغ ہو جائے، جوان ہو جائے، تو ماں باپ کو حکم دیا گیا فوری اس کی نکاح کی تیاری کرو، دیر مت کرو،
دیر مت کرو. اگر تم دیر کرو گے، اگر کوئی غلط کام لڑکا کر لیں گا تو اس کے ذمہ دار ماں باپ ہو جائیں گے. یہ بات تو 1400 سال پہلے بولی گئی ہے. آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، یہاں تو عمر سے پہلے بالغ ہو جا رہے بچے. سمجھ میں آ رہا؟ اب وہ گئی زمانہ. اب وہ 22 سال 25 سال 20 سال جب تھا، اب ایسا نہیں ہے معاملہ. اب تو 15 سال میں آدمی بچہ ہمارا اتنا ایڈوانس ہو جا رہا، اس کو سیکس پورا معلوم ہو جا رہا آج کے دور میں. تو اس میں یہ بات کہی گئی خاص طور پہ فوری نکاح کرو. تیسری حدیث شریف، چوتھی حدیث شریف یہ بات آتی ہے جس میں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم 3 کاموں میں جلدی کرو، دیر مت کرو. تو 3 کون سے ہیں؟ 3 یہ ہے: نماز کا وقت ہو گیا تو جلدی کرو، ٹال مٹول مت کرو، پھر جلدی کرو، دیر مت کرو. دوسری بات فرمائی، تمہارے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے تدفین کے معاملے میں جلدی کرو، دیر مت کرو. انہیں آ رہا ٹھہرو، انہیں آ رہا ٹھہرو، انہیں آ رہا نہیں، فوری جلدی کرو، دیر مت کرو. تیسری بات فرمایا، تمہارے گھر میں اگر کوئی لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائے، فوری نکاح کرو، دیر مت کرو، تاخیر مت کرو اس میں، کیونکہ یہ معاملہ بڑا نازک ہے، یہ بہت نازک ہے. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہمیں احکامات دیے ہیں اس میں. خاص طور پہ یہ جو جنسی معاملات ہے نا، شیطان بہت آسانی سے مارتا ہے یہاں پہ، اسی لیے فوری ان کا نکاح کر دیا جائے، دیر نہیں. اور آج کل کے زمانے میں، پہلا دور تو الگ تھا، لیکن آج کل کا جو مشنری دور ہے نا، آج نکاح جلدی کر دینا چاہیے لوگ اپنے اولاد کے. اس کی وجہ ایک یہ ہے، ابھی آپ سمجھ میں آیا کہ ابھی آپ جوانی کے کنارے پہ ہیں، آپ باپ والد صاحب ابھی جوانی باقی آپ کے کنارے پہ ہے. سمجھ میں رہا؟ وہ آپ اپنی جوانی کے اندر ہی اپنے بیٹے کے نکاح کر دو اب، تاکہ کیوں؟ اسی لیے کہ جلدی نکاح کرنے سے اس کے بھی بچے جلدی بڑے ہوں گے، پھر وہ بھی خدمت کریں گا. یہاں ہمارے پاس ہو رہا کیا، جہاں بڈھے ہو جا رہے ہیں اس کے بعد میں کوئی ہے کہ ان کی خدمت کرنے والا؟ یہ بھی نہیں ہے. حکم دیا گیا ہے خاص طور پہ جلدی نکاح کرو، کم عمر نہیں، عمر جیسے ہی ہو گئی اس کی نکاح کی کوشش کرو. ہمارے پاس عجیب معاملہ ہے، خاص طور پہ لڑکیوں کا معاملہ ہمارے پاس ایسا ہے نکاح کے سلسلے میں. اور ایک بھی حدیث پڑھ کے میں تشریح کروں گا اس کے بعد میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگ پہلے سے یہ دستور رہا ہے قوموں کے اندر، قبیلوں کے اندر، نکاح کے ان کے یہاں کچھ اپنے قبائلی خاندانی کچھ رسومات ہوتے ہیں، ہر قبیلے میں ہر مذہب میں کچھ ہوتے ہیں نا. تو یہاں پہ اس زمانے میں جو بھی تھا عرب کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب لوگ نکاح کرتے ہیں تو 4 چیزوں کو دیکھتے ہیں عموماً پہلے. اب اللہ کے نبی نے 4 چیزیں فرمائی، معاشرے کے اندر 3 ہی چیزیں تھیں اس زمانے میں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگ سب سے پہلے دیکھتے ہیں، اس کو آگے پیچھے بھی الفاظ ہو سکتے ہیں، 4 باتوں کا ذکر حدیث میں آ گیا ہے. تنکح المرأۃ لأربعۃ، نکاح کیا جاتا ہے 4 بنیادوں کے اوپر. سب سے پہلے ولی مالہا، ولی جمالہا، ولی حسبہا، ولی دینہا. 4 ہو گئے. 4 میں کیا بات آ گئے؟ لوگ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں لڑکی لڑکے والے کے مالی اعتبار سے خاندان کیسا ہے، یہ گھرانہ کیسا ہے، آخر اس کو پہلے وہ کرتے ہیں. واقعے میں مالدار ہے نہیں، یہ ہوتا ہے. دوسری بات فرمایا ولی جمالہا، حسن اور خوبی کو دیکھا جاتا ہے، اس کی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، خاص طور پہ لڑکی کو. وہ زمانہ گیا، پہلے تھا کہ جناب علی پہلے اخلاق ایسے تھے، گھر ایسا تھا ہمارا کہ بڑوں کے آگے پر نہیں مارتے تھے بچے، بزرگوں کے آگے جو ماں باپ کر کے لے اسی کو نبھاتے تھے. مگر آج کل معاملہ الگ ہو گیا، 2 نکاح ہو رہے ہیں. ارے یہ کیا، ایک ماں باپ کی پسند کی، ایک میری پسند کی، ایک الگ چل رہا ہے ایسا، سمجھے آپ؟ یہ ایک معاملہ ہو گیا. تو اسی لیے بہت ضروری ہے. تو فرمایا کہ لوگ دیکھتے ہیں خوبصورتی کو، اور آج بھی ہمارے پاس وہی ہے. آج جو معیار ہمارے پاس کیا ہے، آج نکاح کا کیا معیار ہے؟ یہی معیار ہے، خوبصورت ہونا. وہ اخبار میں آپ پہلے اشتہارات آتے تھے اردو پیپروں کے اندر، آپ نے بھی دیکھا ہوگا نا، خاص طور پہ سنڈے ایڈیشن جو ہوتا ہے اس میں آتے تھے. پہلے لڑکی والے رشتے کے لیے
اشتہار دیتے تھے اخبار میں, کیا لکھتے تھے پہلے؟ لڑکی صوم اور صلاۃ دینداری ہے, لڑکی دیندار ہے اور صوم و صلاۃ کی پابند ہے, یہ لکھتے تھے. یعنی لڑکی دیندار ہے اور نماز روزے کی پابند ہے, یہ لکھتے تھے. اب کہیں بھی نہیں ہے, اب دیندار بھی نہیں ہے, صوم و صلاۃ بھی نہیں ہے. اب آ رہا کیا معلوم ہے؟ لڑکی کے پاس لکھ رہا کہ کیا ہو رہا؟ خوبصورت ہونا. پہلے آ رہا تھا خوبصورت ہونا, بیوٹی. پھر اس کے بعد ترقی یہاں پہ ہو گئی کہ بیوٹی وی لگا دیا گیا, ویری بیوٹی ہو گیا. پھر ترقی اس پہ کہ ڈبل وی لگا دیا گیا, ویری ویری بیوٹی. سمجھ میں آ رہا؟ انہیں چپا ہے, انہیں نکٹا ہے, انہیں کالا ہے, سمجھ میں آ رہا؟ انہیں زندہ تلس مارک کا ٹریڈ مارک ہے نا لڑکا, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس کو بیوٹی ہونا ہے کدھر سے بھی, انہیں کدھر سے بھی صحیح نہیں ہے انہیں. مگر یہ چل رہا, کر کے آ سکتے ہیں آپ ہمارے پاس خاص طور پہ. تو کہا تو لوگ کہتے ہیں ولی جمالہا, چلو جمال کو دیکھتے ہیں. تیسری فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی حسبہا, اس کا خاندان دیکھتے ہیں, کوسے خاندان کے باپ دادا فلاں فلاں, یہ سب دیکھتے ہیں نا. وہ پہلے دور میں ہوتا تھا, لوگ گاؤں میں رہتے تھے, ان کے باپ دادا کو پہچانتے تھے. کیا یہ فلاں خاندان کا ان کے بابا ان کے دادا ہوتے تھے, وہ سب پہچانتے تھے, ایک ہی مقام کے گاؤں کے رہنے والے تھے یا شہر میں رہتے تھے اس زمانے میں. آج سوال ہی نہیں کہاں کہاں سے آگے بھس گئے, اور وہ جناب علی وہ مشاطہ لا رہی انہیں, کون ہے کہ کیا ہے کہ خاندان قبیلے کا کوئی ہے ہی نہیں آج, اسی لیے حالات خراب ہو رہے ہیں آپ کے, اٹھا کے دے رہے ہیں آپ. اس کا خاندان نہیں ہے, اس کا قبیلہ نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, بس کچھ دیکھ رہے, ڈگری دیکھ رہے, وہ دیکھ رہے, کیا ہے کہ بہرحال کوئی ہے ہی نہیں, اس کا ریکارڈ ہی نہیں ہے, اس کو اٹھا کے دے رہے ہیں. کئی مسائل پیدا ہو جا رہے ہیں اس میں. نہیں, دیکھنا چاہیے حسب اور نسب, اہمیت ہے اس کی بھی, دیکھنا چاہیے, خاندان دیکھنا چاہیے. عموماً پہلے لوگ کیا کرتے تھے معلوم ہے, بچہ اگر پسند رشتہ آ گیا تو لڑکے والوں کو بلا کے پہلے دعوت کرتے تھے, چھوٹی سی گھر میں پہلے دعوت کرتے تھے. آدمی دسترخوان پہ پہچانا جاتا ہے کون سے خاندان کا ہے, یہ یاد رکھو آپ کبھی بھی. پہلے پہچانے جاتا وہاں انہیں. ہاں, تو پہلے اس کو رکھ کے بڑے بزرگ لوگ بیٹھتے تھے دعوت دینے کے بعد میں, تجربہ ہوتے تھے بزرگ لوگ بڑے, جناب علی دعوت دے کے ہونے والا داماد ہے یا اس کے بابا وغیرہ ہے, وہ کیسا کھا رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں دیکھتے تھے. اس کے بعد میں مطمئن ہو جاتے تھے, بھائی آدمی خاندان کا لگ رہا ہے, تو وہ کے آگے ہاتھ بڑھاتے تھے. اس کے بعد چچورا پن کرتے گیٹ آؤٹ بول دیتے تھے. نہیں یہ کوئی اڑن چھاپ دکھ رہا, بولے حلال کی کمائی دکھ رہی اس کی, ہے پیسے والا مگر حلال کی کمائی دکھ رہی اس کی, سمجھے, نہیں کرتے تھے, ریجیکٹ. تو یہ ہوتا تھا پہلے, آج نہیں ہو رہا. یہ آج ہو کیا رہا, چلیے اس کے بعد کیا تھی بات, حسن اور جمال کے بعد حسب اور نسب, تین باتیں فرمائی آپ نے. دیکھتے ہیں لوگ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. اب تین باتوں کے ساتھ چوتھی بات کیا فرمائی آپ نے, ولی دینہا, لوگ دینداری کو بھی دیکھتے ہیں. تو آپ نے ان چار باتوں کا حکم دینے کے بعد میں فرمایا فاظفر بذات الدین, یہ چاروں میں سے تم تین کو سائڈ میں کر دو اور دینداری کو تم فوقیت دو, دینداری کا انتخاب کرو, اور اس کے بعد نکاح کر کے اپنی زندگی کو کامیاب بناؤ. کیا فرمایا؟ اگر واقعی میں تم یہ کامیاب زندگی چاہتے ہو تو پھر دولت والی نہیں, یا دولت والا نہیں, یا حسن و جمال نہیں, خاندان قبیلہ بھی نہیں, ٹھیک ہے, اصل چیز دین ہے. ہاں اگر دین کے ساتھ یہ تینوں بھی مل رہے ہیں الحمدللہ. لیکن دیندار نہیں ہے, دینداری نہیں ہے, لیکن وہاں پہ مال بھی مل رہا, خاندان بھی ہے, خوبصورت بھی ہے, تو پھر اللہ کے نبی فرمایا کہ تم پھر اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے. کامیابی کے لیے لازمی شرط ہے فاظفر بذات الدین تربت یداک. آپ نے فرمایا اگر تم دیندار کو نہیں بناؤ گے انتخاب میں تو تمہارے دونوں ہاتھ مٹی میں مل جائیں. یہ عربی کا ایک جملہ ہے, ناکامیابی کے لیے استعمال ہوتا ہے. کامیاب نہیں ہو سکتے تم, تمہارے دونوں ہاتھ خاک میں مل جائیں, مٹی میں مل جائیں. یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت نکاح کے سلسلے میں. نکاح کے سلسلے میں یہ ہدایات تھی. اور یہ یاد رکھیے آپ,
ابھی میں آپ کے سامنے آیت پڑھا سورہ احزاب کی. کامیابی کسے کہتے ہیں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہی کامیاب ہوگا. اگر آپ زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم دیندار لڑکی کو لاؤ گھر میں. کیا ہوگا اس سے؟ دیندار لڑکی آپ کے گھر میں آئیں گی تو آپ کے گھر میں دین ہوگا. اس کے بعد آپ کی جو بچے ہوئیں گے، ظاہر ہے کہ اس کی ماں کا گود اس کی پہلی یونیورسٹی، پہلا مدرسہ، پہلا اسکول ہوگا. وہ اگر دیندار نہیں، آپ خالی مال کو دیکھ لیں، اس میں جمال کو دیکھ لیں، لا لیے، تو پھر آپ کی اولاد دیندار نہیں بن سکتی. آپ اچھا، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جناب علی دین تو نہیں ہے لیکن لڑکی خوبصورت ہے، مال بھی جہیز بھی مل رہا، سب مل رہا ہے نا، تو اس کو کر لیتے. اور دین کا دین کی کوئی اس کے اندر رمق بھی نظر نہیں آ رہی. اب کچھ لوگ بیٹھتے نا، بڑے لوگ ایسے والے مشورہ دیتے، ارے بھائی تو اس کو کر لے رہا ہے، اور ماڈرن دکھ رہے، فلاں دکھ رہے، دین کا تو کوئی تصور ہی نہیں دکھ رہا پہ، سب بے پردہ آ کے بیٹھ گئے، فلاں فلاں بولتے نا، دوسرے مشورہ دیتے ہیں. اب اتنا انہوں جو ایک فلاٹ دے رہے ہیں، کار دے رہے ہیں، ایک فلاں دے رہے ہیں، فلاں دے رہے ہیں، یہ سب بچی بھی بڑی بیوٹی ہے. کیا بھائی؟ اب ایک صاحب بیچ میں سے دینداری نہیں ہے گھر میں، کیسا ہے بھائی یہ؟ اب بات کیا بولتے ہیں معلوم، باہر نکل کے، بھائی دین کا مسئلہ رکھو آپ. چوں بولے تو یہ بھی مل رہا، سب مل رہا، دین ہم بچے کو لا کے دیندار بنا لیں گے گھر میں. کیا بول رہے ہیں؟ انہیں دیندار، انہیں خود بد دین ہے، انہیں خود بدرخا ہے، لا کے دیندار بناتا. اور ظاہر ہے کہ اگر آپ کوئی ایسے گھر سے رشتہ لے کے آئے ہیں جہاں پہ لڑکی خوبصورت بھی اور ماڈرن بھی ہے، وہ آپ کی فرما بردار ہو ہی نہیں سکتی. جو انہیں بولا آپ کو سننا پڑے گا. آپ کنٹرول میں نہیں لا سکتے، ایسی بیوی کو نہیں لا سکتے. پھر آپ کوسا دیندار بنائیں گے ان کو؟ بتائیے. یہ شیطان کا دھوکہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اصل چیز تو دیکھنا ہے آپ کو، وہاں سے مال مل رہا، لو ختم برخاست، یہ نکاح. تو یہ نہیں ہے معاملہ. تو یہ بات ہوئی. اور پھر سب سے بڑی بات اور ہے کہ جو قرآن کہتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، جب بھی تم نکاح کرو کسی بھی لڑکی سے یا کسی بھی لڑکے سے، قرآن کیا کہتا ہے سن لیجئے. اب آپ، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221 ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، حکم دیا جا رہا تم کسی مشرک سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ ایمان نہ لا لیں. اللہ کا حکم ہے یہ، کسی مشرک سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لا لیں. کیوں؟ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ عَجَبَتْكُمْ. ایک مشرک لڑکی ہے، بڑی خوبصورت ہے لیکن ایمان نہیں ہے، شرک ہے، مشرکہ ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی خوبصورت مال والی مشرکہ لڑکی سے ایک غلام نوکرانی جو دیندار بچی ہے وہ بہتر ہے. قرآن بول رہا ہے. آیت نمبر 221، آیت نمبر 221 سورۃ البقرہ، دوسرا پارہ. کیا کہہ رہا قرآن؟ کہ الفاظ استعمال ہے نا، وَلَوْ عَاجَبَتْكُمْ، اگرچہ کہ کتنی ہی خوبصورت ہو. دیکھو جو خوبصورتی کو بنیاد بنا رہے نا، آج کل لو میریجاں چل رہے ہیں، انہیں پسند ہو کوئی بھی مذہب کی رہنے دو، انہیں سمجھ میں آ رہا یہ ساری چیزیں. تو قرآن یہ کہتا ہے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ عَاجَبَكُمْ. اسی طرح کوئی لڑکا اگر وہ مشرک ہے تم نکاح نہیں کر سکتے یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لا لیں. ہاں، اس کے مقابلے میں غلام ہے، غریب ہے لیکن دیندار ہے، تو انہیں اس سے زیادہ بہتر ہے انہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ اولئک یدعون الی النار. یہ بچی تمہارے گھر میں مشرک آئیں گے، اپنے اولاد کو بھی مشرک بنائیں گے، تم کو بھی بنائیں گے، اور اس طرح وہ تم کو دوزخ میں لے کے جائیں گے. اولئک یدعون الی النار، یہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں. ہاں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، علیم اور خبیر. تم نہیں جانتے، وہ جانتا ہے کیا ہونے والا فیوچر میں آگے چل کے. کتنے ایسے لڑکیاں آج آپ پڑھ رہے ہیں نا،
سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں نا، کچھ مسلمان لڑکیاں ہیں جنہوں نے نکاح کیا غیر مسلموں سے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اسلام قبول کرتا ہوں، فلاں فلاں یہ سب جھانسا دے دے کے نکاح کر لیا اور اپنی ہوس مٹا کے چھوڑ دیا، ختم مرخہ، زندگی تباہ ہو گئی اس کی. اس کو خود انہیں مشرک بنا دیا، منع کیا گیا اس کو. اسی لیے سنیے، غور کیجئے، اس میں اہم بات اللہ پر کیوں اولئک یدعون الی النار، کیونکہ یہ سب اللہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلا رہا ہے. ہاں کیوں؟ نار وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ اپنے آیات کو اسی طرح کھول کے تمام انسانوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. یہ بات ہے جو کہی گئی اس میں نکاح کے سلسلے میں خاص طور پہ. اب جو باتیں آپ کے سامنے آئی نا نکاح کے متعلق، اس میں سب سے پہلی جو بات آئی وہ کیا بات تھی؟ دینداری. دینداری یہ لازم ہے، اور جب تک آپ گھر میں دیندار بچی کو نہیں لائیں گے اس وقت گھر کے اندر سے کوئی بھی نسل آپ کو دیندار نکلنے والی نہیں ہے. اسی لیے اگر واقعی میں ہم اپنی نسل کو آگے چل کے دیندار نسل لانا چاہتے ہیں، ہمارا پروڈکشن دیندار نکلے، تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں یہ کرنا پڑے گا سب سے پہلے کہ اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم دینی ہوگی. اگر ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دیں گے تو پھر دیندار بچے ملیں گے کہاں سے آپ کو؟ بھائی کہ میری بیٹی ہی تو کل جا کے کسی کی بیوی بننے والی ہے نا. اگر میری بیٹی ہی دیندار نہیں ہے تو میری بیٹی کو جناب عالی پھر دیندار کیسے لوگ کریں گے؟ پھر ضروری ہے. یہ بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس اس کی اہمیت نہیں ہے. ہم بچے وہ پڑھا یہ پڑھا وہ اعلیٰ تعلیم یہ تعلیم وہ تعلیم جس کو دین سے بیگانہ کر دیا بالکلیہ طور پہ. دین سے کوئی دلچسپی باقی نہیں رہی ہماری اولاد کی آج، کیونکہ ہم ماں باپ کچھ باقی نہیں ہے تو دیکھ رہے ہیں ہمارے کو بچے ہمارے بچیاں، ماں باپ کچھ دین کی اہمیت نہیں ہے تو بچیوں کو کیسے؟ ہمارے اندر اگر جناب آٹھانے دین باقی ہے، آدھا دین باقی ہے، تو ہمارے اولاد میں آدھا بھی نہیں رہتا، وہ بھی ختم ہو جاتا. تو اسی لیے کیونکہ ماں باپ اولاد کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں، ماں باپ دیکھتے ہیں ماں باپ کو بچے، اسی لیے لازمی ہے نکاح کے سلسلے میں یہ بات کہی گئی. خاندان قبیلے کی بات بھی کہی گئی، اس میں حسن اور جمال کی بھی بات کہی گئی اس کے اندر، لیکن ترجیح کس کو دی گئی؟ ایمان. اللہ کی یہ بات و حدیث کی بات، دیندار لڑکی سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کرو. اگر واقعی میں ہم کامیاب زندگی چاہتے ہیں تو پھر شریک حیات دیندار کو بنانا پڑے گا، دیندار کو لانا پڑے گا. یہ مال کو مت دیکھیے، اب مال کبھی باقی رہنے والی چیز نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ کل کے کروڑ پتی آج فٹ پاتھ پہ آ گئے. آج ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے. کل کے نوابات تھے جناب علی، آج ہوائی چپل بھی نہیں ہے ان کو، ایسا پھر رہے ہیں آج. اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے مال کی. دیندار جو چیز ہے نا، اس کی گارنٹی اللہ نے دیا ہے. دیندار اس کے یہ معنی نہیں کہ آپ دنیا کی تعلیم سے غافل ہو جائیں، نہیں، اس کا بھی حکم نہیں ہے. آپ ظاہر ہے کہ دنیا میں جو چیز بھی ہے اس سے واقف ہونا ضروری ہے آپ، لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ آپ دین کو خود حافظ بول کے یہ چیزیں حاصل کر رہے ہیں، صرف یہ بھی نہیں ہے. اسی لیے ہم کو ایک جامع دعا سکھائی گئی نا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اللہ ہماری دنیا میں بھی ہمیں قابل بنا اور آخرت میں بھی ہمیں بہترین زندگی عطا فرما. دونوں باتیں ہیں. یہ دنیا سے غافل ہونے کا نام دین نہیں ہے. دین سے غافل ہو کے دنیا کماؤ گے تو تمہاری بربادی، اس کے سوا کچھ نہیں. کئی گھرانے ہمارے تباہ ہیں. اچھا شادی کر کے ہم لا رہے ہیں بچوں کو، آپ دیکھ رہے ہیں نا، اور جناب علی ہمارے پاس ایک بچہ ہے تو اس کی ایسی اس کی اتنی کر رہے ہیں کہ ان کو جناب 500 تو فوٹو لا کے بتا دی مشاہدہ، کوئی بھی بچے پسند نہیں آئی. یہ حال ہے سلیکشن کا. پھر دیکھا کیا جا رہا ہے یہاں؟ ساری چیزیں، دو ہی چیزوں کو دیکھا جا رہا. لڑکا خوبصورتی کو دیکھ رہا، ماں باپ مال کو دیکھ رہا، دونوں مل کے سلیکٹ کر رہے ہیں. اچھا بچی ذرا تھوڑا ایسی ویسی ہے تو اگر بچہ بول رہا ہمیں پسند تو نہیں، ارے چپ بیٹھ رہے، کیا کرتا، مال تو مل.
ماں باپ کر لیتے اس کو. انہیں مال کے چکر میں تو نہیں ہے زیادہ طور پہ، مگر انہیں حسن اور خوبصورتی کے چکر میں ہے. اگر وہ نہیں ہے تو اس کا بھی دل نہیں ہے، مگر زبردستی کرا دیتے، بعد میں خرابہ ہو جاتا بچے کا دونوں کا خراب ہو جاتا. ماں باپ بھی ہے. عجیب و غریب حالات ہے ہمارے. بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر، اولاد کی، ماں باپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. شادی کر لینا، بچے پیدا کر دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. بچوں کو پالنا، ان کو کھلانا، ان کو پلانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. مشکل کام ان کی تربیت کرنا ہے. کسی کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے، بڑی پیاری بات کہی ہے. تم بچوں کے کھانے پینے کی فکر کر رہے ہو نا، تربیت کی نہیں. کہ تم سے بہترین انداز میں جانور اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں. دیکھو جانوروں کو، دیکھو ایک پرندہ اڑ رہا، اپنے بچے گھوس لے کے کیسا اڑا کے لا کے کھلا رہا اس کو. نہیں، تم سے اچھا اپنے بچوں کی نگرانی کر رہے ہیں کھانے پینے کے معاملے میں. اگر تم بھی صرف کھانا پینا ہی بول رہے ہیں تو تم میں اور جانوروں میں فرق ہی نہیں ہے. پھر تمہارے اندر یہ خصوصیت ہے انسانوں میں. یہ تربیت کی بات ہے، وہاں تربیت نہیں ہوتی. تربیت اگر نہیں، آپ اچھا کھلا رہے ہیں، فلاں اور آپ اولاد کی خدمت کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، خواہش کو پورا کر رہے ہیں، لیکن تربیت کے تعلق سے آپ کوئی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے ہیں، تو حیوان ہیں ہم، اور کچھ بھی نہیں اس سے ہٹ کے. اسی لیے ضروری ہے. اور پھر آگے چل کے ہمارے پاس جو ستیاناش ہونے والا ہے نا، وہ دیکھ رہے ہیں خاندانوں کا. بچے ہاتھ سے نکل گئے، بچے ماں باپ کو پوچھ کے نہیں دیکھ رہے. کیسا پوچھیں گے بھائی؟ ان کی تربیت ہی نہیں ہوئی. نہیں ہو سکتا. اسی لیے اگر واقعی میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا گھرانہ دیندار بنے اور جو جنت میں جانے کی آرزو رکھتے ہیں نا، یہ بات قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ ان کو دنیا کے اندر ہی ایک جنت کا ماڈل بنانا ہے گھر میں، پھر وہ جنت. میں بہت زمانے پہلے ہمارے غوث خاموشی صاحب بول کے ایک تھے، تو ان کی زیر نگرانی میں میرے بیانات چلتے تھے مکہ مسجد کی لائبریری ہال میں. اس وقت بڑی ایک پیاری بات بولے تھے اور صدارے تھے تقریر میں. ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا، بدوی ہے، بہرحال کوئی بھی ہے، جنت کے سلسلے میں، جنت 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 بول کے کیسا ملتی، کیا کرنا. تو حضرت علی فرمائے تو وہ جنت کا بات میں سوچ، پہلے اپنی حالت تو دیکھ، کیا بنا لیا تو، تیرے ناخنہ دیکھ، تیرا سر دیکھ، تیرے کپڑے دیکھ، سمجھ یہیں تو گندگی میں ہے، تو وہاں کہاں سے؟ وہ تو پاک لوگوں کا مقام ہے جنت. تو یہیں ناپاک ہے تو وہ پاک وہاں کیسا جائیں گا بھائی؟ تو یہاں سیکھو جنت میں جانے کی تھوڑی بہت جھلک یہاں ہو رہا جنت کی. اللہ فرماتے ہیں جنت میں گالی گلوچ نہیں ہوں گے، جھوٹ نہیں ہوگا، پکارا نہیں ہوگا. تو اس کی جھلک یہاں بتاؤ. تم گالی گلوچ مت کرو، لڑائی جھگڑا مت کرو، سلامتی کی زندگی کرو، کیونکہ سلامتی کی زندگی ہے جنت. یہاں تم فساد کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، پھر جنت؟ ارے وہ تو ہے ہی نہیں، فسادیوں کا گھر ہی نہیں ہے، وہ لڑائی جھگڑے والوں کا گھر ہی نہیں ہے وہ. تو یہاں سب خود خرابیاں کر کے وہاں جنت ہونا بولے تو الاؤ نہیں ہے وہاں پہ. سمجھ میں آ رہا نہیں ہے. یہاں پہ بھی پوش جو علاقے ہوتے ہیں نا، بالکل پیسفل سائلنٹ علاقے ہوتے ہیں نا، کہاں کے رہنے والے ہیں آپ بولے تو کرایہ نہیں دیتے. اچھا خود پورے کہاں نہیں ملتا تیرے کو ہے بھائی؟ کہیں کو ہے تم 1-2 بجے تو تمہاری رات وہ ہوتی ہے، شام ہوتی تمہاری. یہاں کے بھی وہی خراب کر دیں گے تم اس قصہ. سمجھ میں آ رہا؟ ہر جگہ اخلاق. بینک کا معاملہ آ گیا، لون کو ڈال دیا آپ، ایڈریس کہاں کے رہنے والے؟ مغل پورے کے، فصلان سر کے، نہیں ملتا. کیوں؟ معلوم ہے دبئی سے پورے کھاتے. تو بہرحال آدمی کے کیریکٹر اس کو یہیں سے ہی کر لینا ہے. آخرت کا معاملہ تو چھوڑیے اب آپ، کیونکہ یہاں کے اعمال ہی کی بنا پہ وہاں کے نتائج نکلنے والے ہیں. تو ایک بات تو طے ہو گئی یہاں پہ. دوسری بات، نکاح کے سلسلے میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہی نا، نکاح کرنا میرا طریقہ ہے، میرے طریقے کے مطابق نکاح ہونا. اگر کر رہا تو انہیں میرا امتی ہے، نہیں تو میری امت سے فلیسا منی بول دے، مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کا. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے، نکاح کے سلسلے میں آج ہمارے پاس جو چیز جو ڈیمانڈ ہو رہا ہے نا، وہ غور کیجیے. اب قرآن شریعت کے اصول ہیں یہ. نکاح کے معاملے میں
لڑکے والوں کو کوئی رائٹس اور کوئی ڈیمانڈ کا اللہ نے اجازت نہیں دیا. لڑکے والوں کو کوئی رائٹ نہیں ہے, کوئی ڈیمانڈ کے رائٹ نہیں, یعنی کچھ مانگنے کے رائٹ نہیں ہے آپ کو لڑکی والوں سے. جو حکم ہے قرآن کا. اور لڑکے والوں کو حکم دیا گیا قرآن میں. آپ پڑھتے ہیں شاید غالباً 5واں پارہ ہے, وہاں شروع ہوتے سورہ نساء کے آیت مبارکہ, وہاں پہ احل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم. وہ حرام رشتوں کا ذکر آیا کہ یہ لڑکیوں سے تمہیں رشتے حرام نہیں کر سکتے, اس کے علاوہ جو رشتے ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہے, تم نکاح کر سکتے ہو, اس کے لیے تم نکاح کر سکتے ہو. لیکن یہ حلال لڑکیوں سے نکاح کرنے کی بھی ایک شرط ہے, جب تک وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہو سکتے. یہ بول رہا قرآن, احلا تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں. لفظ کیا آ رہا, احلا لکم, تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہے. اب وہ لڑکیاں جن سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو, لیکن وہ حلال کب ہوئیں گی تمہارے لیے؟ ان تبتغوا باموالکم, وہ اس وقت حلال ہوئیں گی کہ تم اپنا مال خرچ کر کے ان کو اپنے نکاح میں لانا. کیا حلال تمہارے لیے کب ہوئیں گی وہ لڑکی؟ ان تبتغوا باموالکم, اردو میں بھی آتے ہیں اموال, مال. تبتغوا, ابتغوا کے معنی امر کا صیغہ جس کے معنی ڈھونڈنا, تلاش کرنا. تو اللہ کیا بول رہے ہیں آپ, یعنی تم اپنی ہونے والی بیوی کو تلاش کرو مال کے ذریعے سے. کیوں بھائی؟ اللہ بول رہے ہیں نا. یہ کیا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ بول رہے ہیں کہ تم اپنی ہونے والی بیوی کو مال کے ذریعے سے تلاش کرو, یعنی مال خرچ کر کے لاؤ. یہ ہے اس کا ٹرانسلیشن. اس کا غلط ٹرانسلیشن کیا ہے؟ اور کوئی قرآن کا غلط ٹرانسلیشن کرتا ہے تو اس مسلمان باقی نہیں رہتا, قرآن میں تبدیلی ہو جاتی ہے اس کی. تو اس کا غلط ٹرانسلیشن, صحیح ٹرانسلیشن کیا ہے؟ یہ کہ تم تلاش کرو اپنی ہونے والی بیوی کو اپنے مال کے ذریعے سے, مال خرچ کر کے لاؤ. یہ صحیح بات ہے. غلط ترجمہ, غلط ٹرانسلیشن کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم تلاش کرو مال والی لڑکی کو. یہ کہ تم تلاش کرو مال والی لڑکی کو. یہ غلط ترجمہ ہے. اگر یہ غلط ترجمہ کو جان بوجھ کے کر رہا, اسلام سے خارج ہے قرآن کا, ہے نا. ہم کیا کر رہے ہیں پورے مسلمان؟ کیوں بھائی؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم وہی کر رہے ہیں, مال والی گھر کو تلاش کرو, مال والی بچی تلاش کرو. ترجمہ غلط کر دیا کوئی تو کافر ہو جاتا, اسلام سے نکل جاتا. لیکن پریکٹیکل تقریباً ہم لوگ وہی کر رہے ہیں جس سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا. احل لکم, تمہارے لیے حلال ہے, لیکن کب؟ جب کہ تم اپنا مال خرچ کر کے لاؤ. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نکاح سے پہلے یہ عورت کو یہ حق دے دیا لڑکی کو, جب تم کو پسند کر لیے نکاح کے لیے تو اب تم مال کا ڈیمانڈ کرو اپنے اس لڑکے سے, اسی کا نام مہر ہے. نکاح سے پہلے دینا پڑتا. لڑکی کا ڈیمانڈ ہے یہ. کس کا ڈیمانڈ ہے؟ لڑکی کا ڈیمانڈ ہے یہ. اس کے بعد نکاح ہوتا ہے نا. اب قاضی صاحب کے پاس آ کے دیکھو اتنا مہر اتنا بولنے کے بعد قاضی صاحب ٹھہر کے جب خطبہ شروع کرتے, آنے کے بعد میں ایجاب و قبول جسے آپ کہتے ہیں, جا کے کیا بولتے ہیں ایجاب و قبول میں؟ وہی بولتے نا. ایجاب و قبول کیا معنی ہوتے ہیں اس کے؟ ایجاب کے معنی جواب دینا, قبول کے معنی قبول ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ لڑکا آپ کو اتنا مہر دے کے آپ کیوں نکاح میں لے رہا, کیا آپ کو قبول ہے؟ تو جواب دے گی ہاں یا خاموش بیٹھیں گے. دو باتیں ہیں اس میں. اسے کہتے ہیں ایجاب و قبول. اس کے بعد پھر آ کے جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس وقت اجازت ہی نہیں ہے. اللہ کی بات بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اتنی اتھارٹی اللہ نے لڑکی کو دیا.
قرآن پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے جب تک وہ لڑکی راضی نہ ہو جائے، اس کی زندگی کا سودا ہے وہ. ہاں، زبردستی نکاح نہیں کر سکتے آپ، منع ہے. لڑکی کو اختیار دیا گیا اپنے لڑکے کو پسند کرنے کا، لیکن لڑکی اگر پسند کرتی ہے تو خود بخود یعنی اپنے سیلف نہیں کر سکتی انہیں. لڑکی کی چاہت ہوگی، لڑکا کیسا چاہیے، اور ویسا لڑکا جو نبی علی ماں باپ تلاش کر کے اس کے سامنے بٹھانا، اور لڑکے ان سے گفتگو بھی کریں گے، آپس میں کچھ دیر کے لیے ان کو بات کرنے کا موقع بھی دینا. یہ بات احادیث میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک صحابی نکاح کر رہے تھے، کیا تم نے دیکھ لیا لڑکی کو؟ یا رسول اللہ نہیں دیکھا. تو آپ نے فرمایا دیکھ لے، بہتر ہے، دیکھ لو. ہمارے پاس معاملہ الٹا ہے. کیا الٹا ہے بھائی؟ لڑکے کو نہیں بتاتے، بازار میں پورا لے کے پھر رہے ہیں سب کو بتاتے ہوئے، لیکن جو آیا پسند کر رہے ہیں اس کو نہیں بتاتے. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ بیٹی کو لے کے گھماتے ادھر ادھر سب، مگر جب دیکھنے آ رہے ہو تو نہیں بتاتے. کیا بات ہے بھائی؟ یہ بتانا چاہیے. اور پھر حدیث میں یہ بات ہے کہ پہلی بات تو غیر محرم کو دیکھنا گناہ ہے عورت کو، لیکن حدیث میں بات آئی نا، نکاح کی نیت سے اگر آپ کو لڑکی کو دیکھ رہے ہیں، اپنی بیوی بنا، آپ کے لیے حلال ہے. وہ نیت ہے اصل میں، آپ نے نکاح کے لیے دیکھ رہے ہیں نا، تو بتانا چاہیے آج کل کے حالات میں خاص طور پہ. نہیں تو بعد میں دیکھا ہی نہیں، ماں باپ زبردستی میرے گلے میں باندھ دیا تمہارے کو، میں کیا کروں، پسند ہی نہیں تھے میرے کو تم. سمجھ میں آ رہا؟ یہ بات تو بند ہو جاتی نا، نہیں ہوتی. ہونا چاہیے، یہ بتانا چاہیے. یہ تو بہرحال بہت ضروری ہے یہ چیز بھی، خاص طور پہ آج کے زمانے میں یہ چیزیں بہت ہو رہی. دام جہیز فلاں فلاں. تو پہلے یہ بات کہی کہ مہر بیوی کا حق ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رائٹ دیا مانگنے کا. مانگو مہر، اس کے بعد نکاح ہوگا. اور کر رہے ہیں آپ ذرا آگے کیا بات ہونے والی ہے؟ اب سوچو، سنو. لڑکی والے مہر مانگنے کے لیے شرما رہی، نہیں مانگ سک رہے. جو اللہ نے حق دیا لڑکی کو لوگ نہیں مانگ سک رہے، بول نہیں سک رہے، اور لڑکے والے تو منہ کھول کے مانگ رہے. میرا مہر دو بول رہا لڑکا، وہ تو لڑکی کا مہر ہے. میرا مہر کہاں ہے؟ اماں بابا لڑکے کے، بھائی وہ تو آپ کے بیٹی کا مہر ہے، میرے بیٹے کا مہر کہاں ہے؟ اس کو آپ جوڑے کی رقم بولو. آپ جوڑے کی رقم مہر کو بولتے اصل میں. جوڑے کی رقم، جوڑ کے معنی کیا ہو گیا؟ میاں بیوی کا جوڑا ہو رہا. وہ جوڑا کب بنتا؟ مہر کی رقم کے بعد بنتا. اس کو جوڑے کی رقم انہوں بول رہے ہیں. بیٹے نافرمانیاں کیسی تبدیل کرتے ہیں اللہ کی بات کو دیکھیے. باپ جوڑا گھوڑا ہے نا مشہور. کیا معنی جوڑا گھوڑے کے؟ جوڑا اور گھوڑے کے معنی یہ ہے کہ لڑکا گھوڑے پہ آ کے یا کار میں آ کے لڑکی کے گھر کو آ کے لڑکی کو مہر کی رقم دے کے اپنی کار میں بٹھا کے لے کے چلے جانا، اس کو بولتے جوڑا اور گھوڑا. یہاں پہ معاملہ الٹا ہو گیا. اب تو داماد کو ہونے والے داماد کے لیے ایسے ایسے شادی خانے لے رہے ہیں، اس کا پیکیج ہی 3-3 لاکھ کا ہو رہا. کیا بہرحال. تو بولنے کا میرا مطلب یہ بہت بڑے بگاڑ اس میں پیدا ہو چکا ہے. اور اس سلسلے میں یہ جو معاملہ ہے نا شادی کا، خاص طور پہ اس کو ذرا وقت زیادہ ہو رہا، پرواہ نہیں، انشاءاللہ موضوع پورا کر لیجیے. اس میں سب سے زیادہ جو رول ہوتا ہے نا عورتوں کا ہوتا ہے، مردوں کا نہیں ہوتا. جہاں مرد کو پیچھے کر کے عورت سب کچھ چلاتی نا، وہ ستیاناش ہے سمجھو. سو پھر سو اللہ بولا مرد کو اللہ تعالیٰ کیا بنا؟ خوام بنایا بھائی، نگرانی کرنے والا بنایا ہے. یہاں تو الٹا ہو گیا. آپ دیکھیے کہ جناب علی لڑکی کے لیے زیور لینے کے جانے کے لیے کون جا رہے ہیں؟ مارواڑے لوٹ لے رہے. مارواڑے جا کے آئے کوئی بھی نہیں ہے وہاں، نگرانی سے نہیں ہے ان کا، اصل گھر کا آدمی نہیں ہے، عورتیں جا رہی. انہوں خالہ کو بلا لیے، انہوں ان کو بلا لیے. ہائی چاہے ان کی اہمیت ہی نہیں ہے بڑے میاں کی. قصہ ختم. پوری شادی میں پورا کام کون کرتے؟ عورتیں.
ایک کام کرتے ہیں کون؟ مرد، صرف رخے بارتے پھرنا ہونے، یہ کام ہے اس کا، بس ختم. باقی پوری شادی کا کام کرنے والے پورے سب عورتیں چپ. سمجھے آپ؟ کچھ بولے بھی تو چلنے نہیں دیتے ہوا ان کی. تو مطلب کیا ہے؟ جہاں پہ مرد کو پیچھے ڈالا گیا وہاں سوائے بربادی کے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے قانون کے خلاف ہے یہ بات. سمجھ میں آ رہا؟ اور پھر عورت کو تباہ کر رہی. یہ بھی سن لیجیے اب آپ. جب آپ کے بڑی لڑکی کو پسند کرتے ہیں تو پورا ڈیمانڈ عورتیں ہی رکھتے ہو. اس کو معلوم ہے کہ بھائی میں لڑکی کو بیٹی کسی کی بیٹی کیوں لا رہا ہوں. جب ان کی بیٹی کا وقت آئے گا تو کیسا پھر؟ اور کیسے کہ میرے کیا کیا مانگے آپ کیا نہیں مانگے پھر بھائی؟ دوسروں کی بیٹی میں آپ کی بیٹی دو طرفہ کیسا بھائی؟ ڈبل مائنڈ کیسا ہے؟ ڈبل سوچ کیسی آپ کی؟ تو نکاح کے معاملے میں بہت ساری غفلتیں ہیں، بہت ساری غفلتیں. بڑے بڑے دیندار گھرانوں میں دیکھی بھی آ رہی ہے بات. مہر کا معاملہ ہے. نکاح کے اندر 4 چیزیں فرض ہے، شرائط ہے، 5ویں چیز سنت ہے. نکاح ہو گیا ختم. 4 کیا ہے اس میں؟ سب سے پہلی چیز ہے، کیا ہے پہلی چیز؟ لڑکی کا پسند ہونا. لڑکی کا پسند ہونا. دوسری چیز لڑکی کا راضی ہونا. لڑکے والوں کو لڑکی پسند آ گئی. اب دوسری بات کیا ہے؟ اب لڑکی کی رضا ہے. اب انہیں بہت کودرا پسند آ گئے، کر لیتا ہوں. انہیں کیا بول رہی؟ دیکھو ذرا، اللہ اس کو رائٹ دیا، آپ تیرے کو نہیں ہے. لڑکی کی رضا ہے پہلے. وہی ایجاب و قبول میں آپ راضی ہے نہیں، یہ پوچھنے جاتے ہیں آپ. اگر آپ زبردستی کر دیے، خدا نہ خواستہ لڑکی اس دن محفل میں بولنے میں راضی نہیں ہو بولے تو شریعت کے حساب سے پورے خاموش چلے آنا پڑتا واپس. اتنا اتھارٹی اللہ دیا اس کو حق. آج بول رہے ہیں لوگ ہیومن رائٹس بول کے لوگ. 1400 سال پہلے جہالت کا دور تھا، تاریکی کے دور تھا. عورتوں کے جنابی علی لوگ استعمال کے ویسا کر کے چھوڑ دیتے تھے. اس دور میں اسلام نے عورت کو یہ رائٹس دیا. کسی مذہبی کتاب میں نہیں ہے یہ چیز. ہر مذہب میں عورت کو ذلیل کیا گیا، لیکن اسلام عورت کو مقام دیا، عزت دیا. نکاح کے لیے اس کو حق دیا کہ جب تک تو راضی نہیں اس وقت تک نکاح نہیں ہو سکتا. پہلی شرط کنڈیشن لگایا قرآنی ہے. دوسری کنڈیشن یہ ہے، لڑکی تو راضی ہو گئی. اب لڑکی کو پسند ہے لڑکا، لیکن لڑکی خود اپنا نکاح نہیں کر سکتی. اب باپ کی نگرانی میں نکاح ہونا، جس کو کیا کہتے ہیں؟ کفیل کہتے ہیں، وکیل کہتے ہیں. باپ نہیں ہے تو اس کے کوئی رشتہ دار. کیوں؟ اسی لیے بچی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی کے بہکاوے میں آ جائے، کسی بھی آ گئے اور پسند کر لے، جناب علی غفلت میں گئے، غلط قدم اٹھا لے تو بچی کا فیوچر خراب ہو جائے گا، کیونکہ ابھی اس کو زندگی کا ایکسپیرینس نہیں ہے. اسی لیے تو چاہتی ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن باپ کی نگرانی میں ہوں گا. اگر باپ پوری تحقیق کے بعد میں اگر واقع میں تیرے لیے سوٹیبل ہے تو آگے بڑھے گا، نکاح نہیں تو نہیں. ایسا نہیں ہے کہ لڑکی لڑکا پسند کر لے، لو میرج کر لے. اسلام اجازت نہیں دیتا اس کی، ذہن میں رکھیے آپ. اسلام اجازت تب دیتا کہ آپ کے سب سے زیادہ ہمدرد کون ہے؟ لڑکی کے سب سے زیادہ ہمدرد کون ہے؟ ماں باپ ہیں. تو سب سے زیادہ جو ہمدرد ہے نا، اسی کی نگرانی میں ہونا. کوئی جج کی نگرانی میں، کوئی جج کیا ہے، کرسی پہ ہے ختم، اسے کیا ہے؟ نہیں. اسلام ایک فطری دین ہے. ایک بچپن سے اپنا اس کا دل کا ٹکڑا ہے، وہ انہیں پالا ہے. اسی لیے اس کو زیادہ اتھارٹی ہے کہ وہ بچی کا فیوچر وہ دیکھیں گا، دوسرے نہیں. یہ دوسری شرط ہے. تیسری شرط کیا ہے؟ چھپ کے نکاح نہیں ہوگا، کم سے کم 2 گواہ ہونا. چوتھی شرط کیا ہے؟ مہر کا ادا کرنا. یہ 4 شادی ہو گئی آپ کی، نکاح ہو گیا، بیوی آپ کی ہو گئی. اب 5ویں چیز اس میں سنت ہے، وہ ولیمہ ہے. اپنے آپ استطاعت کے حساب سے کر لیجئے. یہ 5 باتیں اسلام میں ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ سب رسومات ہیں.
وہ سب جو بھی مسلمان کر رہے ہیں وہ سب ہندوانہ رسم و رواج ہے، وہ سب اکبر جودھا بائی کی ہے، ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں ہمارے پاس، کوئی شہنائی بجری 8 دن 15 دن وہ ہو رہا، یہ ہو رہا، کیا کیا ہو رہے ہیں بلا بدتر، وہ سارے رسومات اسلام میں نہیں ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں، صرف اس کو ذہن میں رکھیے اب آپ۔ اور پھر ہمارے پاس ایک مشہور چیز آتی ہے، ایک نکاح کس کے طریقے پہ ہونا۔ آپ اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں نا، کوئی ہیرونیوں کے تحت کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایڈورٹائز کر رہی ویسا کرنا چاہتے ہیں، کوئی ماڈلنگ کر رہی اس کے ویسا کرنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ ان کو رول ماڈل بنائیں۔ بھئی آپ کی بیٹی کے لیے رول ماڈل حضرت فاطمہ الزہرا ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ ہیں، خدیجہ الکبریٰ ہیں، نیک اور صالح خواتین، یہ آپ کے لیے رول ماڈل ہیں۔ یہ اب آپ دیکھیں گے کہ حضرت فاطمہ کا نکاح کیسے ہوا، اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں میں، صرف ایک جھلک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی پرورش پائے، وہ آپ کے گھر میں رہتے تھے فلاں فلاں، تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بولنا، یعنی ان کی شرم اور جھجک سے نہیں بول سکتے تھے، انہوں نے حضرت عمر حضرت ابوبکر کے سامنے اپنی چاہت کا اظہار کیا، اور یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کی حضرت علی کی۔ کون؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، دونوں مل کے، یا رسول اللہ ایسی اللہ کے نبی، چونکہ ان کو پالکڑے تھے، ان کے اللہ کے نبی پال لیا تھا ان کو، تو بہرحال حضرت علی کو بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلا کے پوچھے کیا ایسی بات ہے، سنو، کیا تم فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتے ہو؟ آپ نے صرف خاموشی سے سر ہلایا۔ اس کے بعد کیا سوال تھا؟ کیا سوال تھا رسول اللہ کا حضرت علی سے؟ اے علی، تم فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو تمہارے پاس کیا ہے میری بیٹی کو پالنے کے لیے؟ کیا ہے تمہارے پاس؟ جی حضرت علی نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس صرف 2 چیزیں ہیں، وہ بھی مال غنیمت میں آپ تقسیم کیے تھے، میرے حصے میں آئے تھے، ایک تلوار ہے، ایک سر پہ پہننے کی لوہے کی زنجیروں جسے زرا کہتے ہیں وہ ہے، اور گھوڑا بھی ہے، یہی ہے میرے پاس، اور کچھ بھی نہیں۔ حضرت اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہاری جو زرا ہے سر کی، تم اس کو بیچ کے اس کے پاس رقم لاؤ۔ اللہ، حضرت علی خوشی خوشی جا رہے ہیں بازار کو بیچنے کے لیے، اور راستے میں حضرت عثمان غنی مل گئے۔ اے علی، کہاں جا رہے ہو؟ یہ زرا، آپ جنگ میں جانے کے لیے تو زرا پہنتے ہیں، آپ یہ کہاں سے زندگی والے زرا لے کے جا رہے ہو؟ ماجرا سنا دیا، اے عثمان ایسا ایسا معاملہ ہے، ذرا میں بیچنے جا رہا ہوں، ایسا نکاح کا معاملہ حضرت فاطمہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان نے اس زرا کو خرید لیا۔ کیا کیا؟ خرید لیا، 400 کے اوپر کو دینار درہم کے اندر۔ تو اس کے بعد وہ زرا حضرت عثمان نے تحفے میں علی کو پھر لوٹا دیا، پھر لوٹا دیا، خرید لیا پھر تحفے میں لوٹا دیا۔ اب یہ رقم لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے گئے خوشی سے، حضرت علی یہ رقم آپ کے ہاتھ میں تھما دی ہے، کیونکہ اب آپ کے بڑے آپ ہی تھے، آپ کے گھر میں آپ پل رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت بلال، حضرت عمر کو بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو یہ رقم دی کچھ کہ جاؤ بازار سے ان کے کچھ خرید کے لاؤ، کپڑے وغیرہ یہ وہ۔ بہرحال ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل کے گئے، حضرت بلال جو بھی ضروریات زندگی کا سامان تھا وہ خرید کے لائے، سمجھ، اس کے اندر ایک چوپائی تھی، ایک بستر تھا، ایک مشق تھا، ایک چکی تھی، اس میں جناب علی یہ کچھ چیزیں تھے، اس میں کچھ خوشبو وغیرہ بھی تھی، یہ ہوئی، یہ لے کے آئے۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیزوں کو اکٹھا کر دیا، کیا کر دیا؟ ایک جگہ رکھ دیا، اور لائے سو بازار سے سامان، بازار سے جو سامان لے کے آئے نا، اس سامان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ رکھ دیا۔ اس کے بعد کیا؟ جہاز، جہازہ، جہز ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جہز۔ جہز کے معنی کیا ہے؟ لفظی معنی ریڈی میڈ آئٹموں کو ایک جگہ کرنا، اسے کہتے ہیں عربی زبان میں کیا ہے؟ جہز۔ یہ جہز دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو نکاح میں، یہ ہے اصل بات۔
پھر اس کے بعد ولیمے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ولیمہ کا معاملہ آ گیا. پھر رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی کے گھر میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بہرحال ایک صحابی کا گھر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کو جناب علی ایک کرایہ سے خرید لیا. اس کے بعد حضرت فاطمہ کو وہاں پہ وداعی کر دیا. دیکھیے اب آپ یہ نہیں کہ آپ داماد کو رکھ لیتے تو آج نہیں رکھے تو پورے داماداں گھر میں ہیں، بیٹے غائب ہیں. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ روایت ڈال دیتے کہ میرے گھر میں رہو بولے تو آنے والے کو پوری ایک دلیل مل جاتی. سمجھ میں آ رہا؟ داماد ادھر رہتا، بیٹا گیٹ آؤٹ. نہیں یہ ہو جاتا نا، نہیں ہوا تو آپ نے بڑا فوری چلو، رسم قانون ہے. اب وہاں پر رکھ دیے. اور وہ ولیمے کا مسئلہ تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جا کے گھاس تھے اس زمانے میں مدینے کے ادھر، جانوروں کو کاٹ کر وہ کاٹ کے لا کے اس کو بیچے تو اس کا کچھ پیسہ آیا تو آپ نے ولیمہ کر لیا. یہ ہے کس کی شادی ہے؟ یہ روئے زمین کے اوپر آسمان سے نیچے اس سے زیادہ کوئی عظیم اور مقدس نہیں تھی. فاطمہ لخت جگر، رسول اللہ، علی، کون سے ہستی ہیں؟ شادی میں تعاون کرنے والے کون سی ہستی ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان. کون سی شادی ہو رہی؟ آپ کون سا دھوم دھام کر رہے ہیں شادی میں؟ آپ پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، آپ دیوالی کا نقل کر رہے ہیں، آپ عجیب حرکتیں کر رہے ہیں. آپ مسلمان ہیں، وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کی لعنت کے ہیں، پورے اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے. شادی آپ کر رہے ہیں. آج ہم اس شادی کے اندر آپ دیکھے ہوں گے گھر کی نوکرانی کو بھی راضی کرتے. آپ گھر کی نوکرانی کو جو کام کرنے والی ہے نا، اسے بھی خوش رکھنا چاہتے ہیں آپ. لیکن یہ ایک واحد تقریب ہے جس میں خیال نہیں کیا جاتا کیا میرے رسول خوش ہیں، کیا اللہ خوش ہے. اس میں کوئی اہمیت نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی اہمیت نہیں ہے آپ کے پاس. پھر یہ جوتے نے تو اور کیا پڑیں گے آپ کو، پھر ذلیل نے تو اور کیا ہوں گے. پھر پیسہ خرچ کر کے ذلیل ہو رہے ہیں، ذلت. اتنا اسراف، اتنا اسراف. غور کیجئے، سوچئے بات کو. شادی یہ تھی، یہ رول ماڈل ہے. اچھا آپ جہیز یہاں سے لائے لوگا. ارے رسول اللہ بھی جہیز دیے. وہ بیاکرن کو نہیں بول رہا، خالی جہیز دیے بول رہا. اس جو جہیز کا بیاکرن کیا تھا؟ وہ پیسے کس کے تھے؟ وہ پیسے تو حضرت علی کے تھے نا، داماد کے ہی پیسے تھے. صرف آپ بڑاپن یا بڑے تھے، کوئی بھی نہیں تھے حضرت علی کے، بول کے آپ آگے بڑھ کے کرے آپ. لیکن پیسہ کس کا تھا؟ علی کا تھا. پھر اس کو جہیز کا بول رہے ہیں آپ. ہاں اگر یہی سنت پہ آپ کو چلنا ہے ٹھیک ہے، جہیز صحیح، اسی پہ آپ کو چلنا ہے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ لڑکی پسند آ گئی، جا کے سیدھے لڑکی والوں کو، اپنے ہونے والے سسرا کو 5 لاکھ دے دینا. آپ میں شادی کرنا چاہتا ہوں بھائی، 5 لاکھ کرو، خرچ آپ کرو. ارے 20 حدیث کا مفہوم یہی نکلتا. آپ جہیز بول رہے ہیں تو حضرت علی لے آ کے دیے تھے پیسے، اللہ کے نبی سامان تیار کرے، اور آپ یہی چاہتے ہیں یہ سنت پہ چلنا، تو آپ بھی رقم لے آ کے سسرے کو دے دو پہلے، تاکہ سسرا خرید کے لانا سب. وہ بھی آپ کے باپ نہیں رہے تو، آپ یتیم اگر ہے تو. کہاں ہے یار وہ؟ کہاں سنت ہے، کہاں دین ہے، کہاں اسلام ہے؟ کر رہے ہیں کیا اپن؟ بولو آپ. بڑے بڑے گھرانوں کے یہ معاملہ ہوگا، دیندار گھرانوں میں ہوگا یہ بات. لین دین لین دین لین دین لین دین عجیب، جبکہ اللہ نے رائٹس نہیں دیا، اس کو حق نہیں دیا. آخری سوال میں آپ سے کر رہا ہوں ابھی، ایک بہت زیادہ ہو رہا اور اس کو باقی رکھیں گے ہم انشاءاللہ تعالی. آخری سوال یہ ہے، اللہ قرآن میں بولا کہ لڑکی کا مہر ادا کرو، بیوی کا. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلًا، تم اپنے بیویوں کے مہر کو خوشی خوشی سے دو، ادا کرو. حکم ہے یہ 4 بولا تھا نا، آپ کی شرط ہے جس میں سے ایک چیز مہر بھی ہے.
مہر تو اصولاً نقد دینا ہے آپ کو، ادھار کا آپشن رکھا گیا ہے، حالات مجبوری کے تحت کچھ ہو سکتے ہیں تو اس کا آپشن ہے، نہیں بول کے نہیں ہے بھائی. آپ ایک تو نقد گن دینا، آپ تو آپ کی عزت ہے پھر بیوی کے ساتھ، ورنہ آپ پہلے دن سے بیوی کے قرض دار ہے سمجھو. آپ زیادہ بڑے باتیں نہیں کر سکتے. آپ کہاں بڑے بڑے باتیں کر رہے ہو، تیرے کو تھائچ کیا بول کے ابھی بھی قرضہ دینا ہے بولتے نہیں. واقع میں آپ مرد ہیں عزت والے تو مہر نیٹ کے آش، لیکن پھر بھی اسلام اس کو جو ہے نا، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، ہو سکتا حالات کے تحت آپشن رکھا ہے اس کو ادھار دینے کا. لیکن یہ ادھار ایک قرض ہے بیوی کا، اور آپ کسی سے بھی قرض لیتے ہیں نا، اس کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، مہینہ 2 مہینے سال 6 مہینے ہوتے ہیں نا. نہیں تو مہر کیا رقم بھی اسی طرح ہوں گی. اب یہ آپ مہر کے ادھار رکھ رہے ہیں تو آپ وہ بک ہے نا تمہاری بکلیٹ جو ہوتی ہے نکاح کی، اس میں لکھنا آپ 6 مہینے میں ادا کر رہا ہوں. وہ قاضی صاحب اور انہیں بولتا ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں بولتا، لکھ دو بھائی ختم. آپ دیا بولتے ہی نہیں ٹائم ہے نا. قرضہ لیے تو بولنا ہے نا بھائی، آپ کو سال 6 مہینے میں دے رہا ہوں. یہاں مہر کے لیے کچھ بھی نہیں. تو چنانچہ ہم دیکھے بچپنے کے اندر جناب علی کے مر گئے، والد صاحب مر گئے، ہماری اماں زندہ ہے، والد صاحب بڈھے ہو کے مرے، اماں بھی بڈھے، مہر ہی نہیں دیے انہوں. اب اس کو پکڑ کے لا کے بولو معاف کرو معاف کرو معاف کرو، بول رہے معاف نہیں ہوتا ہوں. مہر کے سلسلے میں اتنی سخت وعید ہے، حدیث میں یہ بات آئی ہے، سن لیجئے. اب آپ وہ کیا ہے، اگر کوئی شخص مہر نہیں دے رہا، ادھار رکھ رہا ہے، اجازت اس کی، مگر ادھار رکھ رہا اور دینے کی نیت نہیں ہے اس کی، لکھا ہے تو صحیح لیکن دینے کی نیت ہی نہیں ہے، تو یہ بات اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ نکاح زنا میں تبدیل ہو جاتا ہے. ہاں اتنی بڑی اہمیت ہے مہر کی. سن لیجئے آپ. اب سوال یہ ہے، بغیر مہر کے نکاح ہوتا نہیں ہوتا؟ بغیر مہر کے نکاح نہیں ہوتا. سوال کیا ہے؟ اب سوال یہ ہے، اللہ بول رہے ہیں بغیر مہر کے نکاح نہیں ہو سکتا. لڑکے والے جا کے لڑکی کو پسند کر دیے، لڑکی والے بول رہے ہیں 3 لاکھ روپے جوڑے کی رقم ہونا، نہیں تو نکاح نہیں ہوتا. لڑکے والے کیا بول رہے ہیں؟ بغیر مہر جوڑے کی رقم کے نکاح نہیں ہوتا. اور اللہ کیا بول رہے ہیں؟ بغیر مہر کے نکاح. کون مجرم؟ یوگی مودی نے؟ کون مجرم؟ قرآن کا مجرم کون؟ جو اللہ بول رہا اس کو نہیں مان رہا، وہ سب نہیں جانتے مہر وہر. جب تک ہمارے کو جوڑے کی رقم نہیں دیا اب نکاح نہیں ہو سکتا، اور اللہ بول رہے ہیں جب تک تو جوڑے کی مہر نہیں دیا اس وقت نکاح نہیں ہو سکتا. انہیں اس بات کو نہیں مانتا. انہیں مسلمان کیسا باقی ہے پھر؟ کیسا انہیں مسلمان باقی ہے بھیا؟ اب جو آدمی جوڑے کی رقم لیا اور وہ بھی ڈیمانڈ کر کے لیا، اور وہ جو غریب کتنے مشکلات سے لا کے اس کو دیے، بول رہا کہ جناب عالی بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ لڑکے کے کچھ بھی خواہش نہیں ہے، بولے سب ان کے رہتے. وہ بعد میں وہ سامنے بولتے خواہش نہیں ہے، مگر بد پیچھے سے نیوز پہنچاتے رہتے ان کو، یہ ہونا بول کے، کیونکہ ہماری بڑی بیٹی شادی ہوئی تھی، اتنے دیے بولنے کے کئی کو بول رہے بھائی اتنے دیے بڑی بیٹی کی شادی. اچھا شادی کرنے کے لیے آپ کے گھر میں آئے، لڑکے آ گئے، لڑکے والے گھر میں بیٹھے بیچارے، جو بھی ٹی ٹائم ہو رہا آپ کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں، خاموش نہیں پڑتے لوگ. دیکھے سب پوچھتے، اس کے بعد ادھر ادھر گھما کے بولتے یہ گھر آپ کا ذاتی ہے کیا؟ ارے یہ کیا ہے یار، کوئی تعلق ہی نہیں ہے سبجیکٹ سے اس کا، ارادہ پہلے سے ہی خراب ہے، اس کا مطلب یہ ہوا نہیں. کیا ضروری ہے آپ کو کہ آپ کرایہ دیتے؟ ہاں دیکھیے آپ ذرا سوچئے کیا ہے، کہاں ہے ہماری دماغ. یہ 2 باتیں ہیں. ایک انہیں کیا بول رہا؟ بغیر جوڑے کی رقم کے نکاح نہیں ہو سکتا. اللہ کیا بول رہے ہیں؟ بغیر مہر کے نکاح. یہ اللہ کے مقابلے میں ٹھہر گیا، آ کے پیرالل ٹھہر گیا ہے. نہیں چیلنج کر رہا اللہ کو، یہ اے اللہ تیری بات نہیں چلیں گی، میری چلیں گی.
کیا بول رہا ہے انہیں؟ تیری نہیں میری چلیں گی، تیرا حکم سائڈ میں، میرا حکم آگے فرنٹ پہ، مجھے اگر ملیں گی نوڑے تو میں نکاح کروں گا، نہیں تو نہیں، تیری بات نہیں، وہ مہر دیتا ہوں بھی نہیں بھی دیتا ہوں، ادھار رکھتا ہوں، کچھ بھی کرتا ہوں، سمجھ میں آ رہا؟ یہ ہے پورا معاملہ۔ چلیے بہت وقت بھی ہو گیا، انشاءاللہ اس کے باقی کا اور بھی کچھ باتیں ہیں آگے چل کے ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔